السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال بہت زمانے سے آیا ہوا ہے۔ کہتی ہیں برائے مہربانی مجھے وضاحت سے سمجھا دیں کہ انڈیا کے سب سے بڑے دینی ادارے سے سند یافتہ قابل احترام مفتی و علماء کو سلفی منہج کے لوگ کیوں غلط سمجھتے ہیں؟ آخر انہوں نے بھی قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے، تو پھر ہم اپنے ملک کے علماء کا بائیکاٹ کیوں کریں؟ یہ ان کا سوال ہے، اور ایک زمانے سے سوال آیا ہوا ہے۔ میں نے اس سوال کو نظر انداز کیا تھا، لیکن بار بار یہ سوال آ رہا ہے، اس لیے اس کا جواب دینا ہی پڑے گا مجھے۔ تو اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے جو آپ نے کہا کہ غلط سمجھتے ہیں، کیوں غلط سمجھتے ہیں قابل احترام مفتی اور علماء کا اور سلفی منہج کے لوگ کیوں غلط سمجھتے ہیں؟ غلط نہیں سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے غلط سمجھتے ہیں اور جو ہے ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ میں جو ہے ہمیشہ جو ہے سلفی علماء نے ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں، لیکن جو ہے ساتھ دیا ہے، تنظیمیں بنائی، چاہے وہ جو ہے خلافت تحریک ہو یا ملک کی آزادی کی تحریک ہو یا اسی طریقے سے جمعیت العلماء کی تحریک ہو یا ندوۃ العلماء کی تحریک ہو، جو ہے ان تمام میں جو ہے ساتھ دیا ہے۔ سلفی علماء پیش رہے ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلے ہیں، لیکن ہمیشہ جو ہے سلفی علماء کو پیچھے ڈھکیلا گیا ہے، ان کو نظر انداز کیا ہے، ان کی خدمات کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، پس پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ تمام پر خود لوگ براجمان ہو گئے اور ان کو نظر انداز کر دیا۔ تو تاریخ ہے، میں اس تاریخ پہ نہیں جانا چاہتا، یہاں جو ہے اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، جو آپ کہہ رہی ہیں سب سے بڑے دینی ادارے سے سند یافتہ قابل احترام مفتی علماء کو سلفی منہج کے لوگ کیوں غلط سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، منہج کا واضح ہونا یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ غلط ہر چیز میں ان کو غلط نہیں سمجھتے، ہم پہلے ان کا منہج واضح کر دیں، وہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آخر کیا ہے۔ جس ادارے کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں اپنی اس تحریر کے اندر، اس ادارے کے جو بانی ہیں یا اس ادارے کا جو منہج ہے، اس پر ایک نظر ڈال لیجیے، کیا منہج ہے، حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ ان کا منہج کیا ہے؟ یہ فروعی مسائل میں تو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، فروعی مسائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، تو فروعی مسائل جن کو فروع کہا جاتا ہے، فروع میں تو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اس کے لیے مناظرے کرتے ہیں اور اس پر کتابیں لکھتے ہیں، لوگوں کی تردید کرتے ہیں، لیکن جب اصول کی، عقیدے کی بات آتی ہے تو امام حنیفہ کا عقیدہ نہیں پسند آتا اور اپنے آپ کو اشعری اور ماتریدی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اشعری ہیں، ماتریدی ہیں عقیدے میں۔ کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ نہیں صحیح تھا؟ بھائی اگر حنفی ہیں تو عقیدے میں بھی حنفی ہو جائیے۔ تو جب عقیدے کی بات آئے تب تو اشعری اور ماتریدی عقیدہ آپ کو صحیح لگے، جب فروع کی بات آ جائے
تو اس میں آسمان کھڑا کر دیں، موٹی موٹی کتابیں تصنیف کریں۔ جو لوگ فروع میں آمین، رفع دین، فاتحہ خلف الامام میں مخالفت کریں تو ان کے خلاف تو پوری بوچھار ہو، اور یہ شعر پڑھیں لعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، کہ جس نے امام حنیفہ کے قول کو رد کر دیا اس پر جو ہے ریت کے ذروں کے برابر لعنت نازل ہو۔ کیا یہ لعنت امام شافعی، امام احمد اور امام مالک پر لعنت نہیں ہے؟ کیا یہ شعر ان پر نہیں صادق آتا، ان کے متبعین پر صادق نہیں آتا جنہوں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو رد کیا ہے؟ تو فروع میں تو یہ حال، لیکن آپ پر بھی خود نہیں آتا کہ عقیدے میں مخالفت کرتے ہیں امام صاحب کی۔ امام صاحب کی مخالفت آپ عقیدے میں کرتے ہیں، عقیدے میں اشعری اور ماتریدی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور اشعریت کا عقیدہ، ماتریدیت کا، حتیٰ کہ بعض جہمیت کا عقیدہ اختیار کیے ہوئے۔ اور اسی طرح جب سلوک اور اخلاق اور زہد کی بات آتی ہے تو کوئی نقش بندی ہے، تو کوئی سہروردی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، ان سلاسل سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اخلاق، ان کا زہد، ان کا تقوی اس قابل نہیں تھا کہ ان کی پیروی کی جاتی؟ سوال یہ آدھا تیتر آدھا بٹر کا معاملہ کیوں ہے؟ بھائی حنفی ہیں تو ہر چیز میں حنفی ہو جائیے، فروع میں تو امام حنیفہ کو مانیں، جب اصول کی بات آئے، عقیدے کی بات آئے تو امام اشعری کو، امام ماتریدی کی طرف لوٹ جائیں، اور جب سلوک اور زہد اور تقوی کی بات آئے تو جو ہے تصوف کے گورکھ دھندوں میں جا کے گھس جائیں، اور یہاں تک کہ جو ہے حلول اور وحدت الوجود کو جو ہے لازم قرار لے اپنے طرف، جو سراسر کفر ہے۔ تو اب آپ فیصلہ کریں کہ ہم کیا کریں اور جو ہے پھر جو ہے اس طریقے سے ان علماء کے اور واقعات سنیے، ان کے عقائد پر نظر ڈالیے تو کچھ کا کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں چند واقعات میں اختصار کے ساتھ پیش کروں گا کہ موقع نہیں ہے۔ اب آپ پہلا تو سوال میں نے یہاں پہ یہ رکھا کہ بھائی ان کا فروع میں کچھ ہیں، عقیدے میں کچھ ہیں، سلوک میں کچھ ہیں۔ فروع میں مسائل میں جو ہے حنفی، عقیدے میں اشعری و ماتریدی، اور اسی طریقے سے سلوک میں یا تو نقش بندی ہے، یا سہروردی ہے، یا چشتی ہے، قادری ہے، یہاں تک کہ وحدت الوجود اور حلول کے قائل ہیں، جو کہ بھی سراسر کفر ہے۔ ایسا کفری عقیدہ وحدت الوجود کا جو ہے، اور اسی طریقے سے ان کے واقعات سنیے تو آپ کو خود تعجب ہوگا کہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ ہے، ایک مشہور و معروف کتاب ہے ارواح ثلاثہ، جو یہ ان کی معتمد علیہ کتاب ہے، جس کے اندر جو ہے یہ واقعہ پڑھیے جو قاری طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں مولوی رفیع الدین صاحب مدرسے کے محتمم تھے، مولانا رفیع الدین صاحب یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ دارالعلوم کے بعد مدرسین کے درمیان آپس میں کچھ نزاع چڑھ گئی۔ آگے چل کر مدرسے کے صدر مدرس مولانا محمود الحسن، جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، بھی اس ہنگامے میں کہتے ہیں شریک ہو گئے، اور جھگڑا طول پکڑ گیا۔ اب اس کے بعد کا واقعہ قاری صاحب بیان کرتے ہیں، دیکھیے یہ لکھتے ہیں یہ کہ اسی دوران
میں ایک دن علی الصباح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا، جو دارالعلوم دیوبند میں ہے، جو حجرہ وہاں پہ ہے۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی یعنی مولانا رفیع الدین بیان کر رہے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی یعنی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد عنصری یعنی جسم ظاہری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، حالانکہ ان کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا۔ اور یہ فرمایا یعنی مولانا قاسم نانوتوی نے آ کر کے ان کے حجرے میں اپنے قبر سے نکل کر ان کے حجرے میں آئے اور ان سے یہ فرمایا کہ محمود الحسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود الحسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قضیے میں کچھ نہ بولوں گا۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 242 یہ ارواح ثلاثہ کا واقعہ۔ تو اب جو ہے یہاں پر جو ہے جب ان کے عقیدے میں مرنے کے بعد بھی لوگ اپنے جسم کے ساتھ اس دنیا میں آتے ہیں اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی خبر بھی رکھتے ہیں اور آ کے قضیہ بھی چکاتے ہیں، تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ہم کہاں جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، قیامت تک اب وہ برزخ میں جا چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں آ سکتے، اور یہاں سے روح کے آنے کا معاملہ نہیں، یہاں تو جسم کے ساتھ آ گئے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو قاری محمد طیب صاحب کی روایت ہے جو ارواح ثلاثہ میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے زیادہ میں نہیں جاؤں، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ یہ تو تھا جو ہے قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے سلسلے میں قاری طیب صاحب کا بیان، اور مولانا رفیع الدین صاحب اس کے وہ ہیں۔ اسی ارواح ثلاثہ میں ایک واقعہ پڑھیے جو امیر شاہ خان گنگوہی کے راوی ہیں اس واقعے کے، کہ ایک دفعہ حضرت گنگوہی یعنی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جوش میں تھے، تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا۔ فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا کہ فرمائیے۔ پھر فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائیے۔ پھر فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائیے۔ تو فرمایا 3 سال کامل حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ پھر اور جوش آیا اور فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا کہ حضرت ضرور فرمائیے۔ فرمایا کہ اتنے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے اور میں نے کوئی بات بغیر آپ کے پوچھے نہیں کی۔ یہ کہہ کر اور جوش ہوا، فرمایا کہہ دوں؟
عرض کیا گیا فرمائیے، مگر خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ بس رہنے دو۔ یہ ارواح ثلاثہ 292 نمبر صفحے پر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ اس کتاب میں درج ہے۔ اب وفات کے بعد بھی یہ نبی سے پوچھ کر کام کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے پوچھ کے کرتے ہیں، تو اب اندازہ لگائیے کہ آپ کیا کہیں گی۔ اسی طرح سے ان لوگوں کے منہج کا ایک واقعہ اور سن لیجئے، تذکرۃ الرشید کا ہے۔ تذکرۃ الرشید یہ مولانا رشید احمد گنگوہی کی سوانح حیات ہے، جس کے جلد نمبر 2 صفحہ 212 پر ہے، جو ہے میر واجد علی قنوجی کے سلسلے میں جو ہے مولانا رشید احمد گنگوہی کے عقیدت مند تھے جو ہے، تو اس کے تذکرۃ الرشید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میر واجد علی قنوجی فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے مجھ سے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ گنگو ہو گیا۔ خانقاہ میں ایک کورا بدھنا رکھا ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھا کر کنویں میں سے پانی کھینچا اور اس میں بھر کر پیا تو پانی کڑوا تھا۔ ظہر کی نماز کے وقت حضرت سے ملا اور یہ قصہ بھی عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کنویں کا پانی تو میٹھا ہے، کڑوا نہیں ہے۔ میں نے وہ کورا بدھنا پیش کیا جس میں پانی بھرا تھا، حضرت نے بھی پانی چکھا تو بدستور تلخ تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کو رکھ دو۔ یہ فرما کر ظہر کی نماز میں مشغول ہو گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت نے نمازیوں سے فرمایا کہ کلمہ طیب جس قدر جس سے پڑھا جائے پڑھو، اور خود بھی حضرت نے پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نہایت خضوع اور خشوع کے ساتھ دعا مانگ کر ہاتھ منہ پر پھیر لیے۔ اس کے بعد بدھنا اٹھا کر پانی پیا تو شیریں تھا۔ اس وقت مسجد میں جتنے نمازی تھے سب نے چکھا، کسی قسم کی تلخی اور کڑواہٹ نہ تھی۔ تب حضرت نے فرمایا، یعنی مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرمایا کہ اس بدھنے کی مٹی اس قبر کی ہے جس پر عذاب ہو رہا تھا۔ اس بدھنے کی مٹی اس قبر کی ہے جس پر عذاب ہو رہا تھا۔ الحمدللہ کلمہ کی برکت سے عذاب رفع ہو گیا۔ اب آپ فیصلہ کریں، ہم کیا کہیں؟ کتنی زیادہ غیب دانی کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوٹا، پہلے نہیں پتہ چلا تھا، اسے پتہ چل گیا ان کو کہ یہ لوٹا مٹی کا قبر کی مٹی سے بنا ہے اور قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے بیٹھے بیٹھے اپنی خانقاہ میں۔ یہ سب ان پر جو ہے نمایاں ہو گیا، واضح ہو گیا۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہو، اپنے غیب کی باتیں کسی کو نہیں بتاتا انبیاء اور رسول کے علاوہ۔ تو پھر کہ کہاں سے جو ہے مولانا رشید احمد گنگوہی کو خبر آ گئی کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں؟ تو اس طرح سے متعدد واقعات اور یہ جو ہے یہ کتابیں بھری پڑی ہیں جو ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جو ہے اب کیا کیا جائے؟ آپ کہتے ہیں کیوں؟ تو اس سلسلے میں
جو ہے واضح ہونا چاہیے کہ یہی سارے اسباب ہیں، منہج غلط ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں بھری پڑی ہیں۔ اولاً تو عقیدہ کا مسئلہ ہے، اور ثانیاً یہ تمام چیزیں خرافات جو عقیدے سے متعلق ہیں، یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب ایسی صورت میں میں انہی باتوں پر اپنی بات بس کرتا ہوں، زیادہ طول نہیں دیتا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور بد عقیدگی سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔